دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمان دن میں صبح یا شام کسی وقت بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ فساد کے زمانہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے گا، 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرے۔ نماز کا مقصد ہے میری بہن کی زندگی سبت صلات پر آ جائے۔ فرمایا کہ جو 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کو 2 پروانے دیں گے، ایک پروانہ نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ علم کا معنی ہے جاننا، مقصد اس کا حال کے عمل کو پہچان کر جو ہے اپنی زندگی بنانا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایت سیکھ لینے سے 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ ذکر کا معنی ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، موقع مال کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح، درود پاک کی تسبیح، استغفار کی صبح شام کی جائے۔ استغفار کرنے سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اکرام مسلم کا مقصد ہے اخلاق نبی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیش آیا جائے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا اور چھینک کا جواب دینا، ضیافت کرے تو قبول کرنا، اور بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جانا، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ اخلاص کا مقصد ہے کہ ہدایت والے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو اللہ پاک محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ دعوت تبلیغ کا مقصد اللہ پاک کا 100% انسان دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک محنت ہے، جو ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہر کلمہ کو امت کے ذمہ لگائی۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے ساری زندگی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 5 اعمال میں مسجد کے اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے چلنے کا عزم ارادہ ہے میرا۔ آپ اپنے ذہن کا ارادہ فرما دیں۔ دوسرا سفر انشاءاللہ العزیز مستورات کے ارادہ ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے وہ محنت ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے۔ اس محنت کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کسی بھی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں میں دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ یہ کلمہ اتنی بڑی فضیلت والا کلمہ ہے کہ اگر 100 سالہ بوڑھا کافر بھی صدقے دل سے یہ کلمہ پڑھ لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو فساد کے وقت میں میری ایک سنت کو مستقل طور پر پکڑے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ ماں تمسا کبھی سننا تھی، جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو لازم پکڑا، اس کے لیے 100 شہید کا ثواب۔ لازم پکڑا، مستقل پکڑا دی تو نہیں، وہ اگے تسی تھوڑا سا تبدیل کر دیتی، اس واسطے میں دوبارہ کھولے واپس سنیا جا سکتا تھا۔ اگے چلو۔ اچھا، نماز اللہ تبارک تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ نماز ہے۔ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، مومن کا نور ہے، جنت کی کنجی ہے۔ اور نمازوں کو سیکھ کر پڑھنا،
اور حال کے امر کو جاننا، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ جائز ناجائز حلال حرام نیکی بدی کے بارے میں اس کو پتہ ہو، حال کے امر کو جاننا۔ اس وقت میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو اللہ والے علم کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کے ساتھ پورا کرنا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے، دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ اور موقع موقع کی دعاؤں، اللہ تبارک تعالیٰ کے عظمت اور بڑائی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کے ہر حکم کو اللہ کے دھیان سے پورا کرنا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اور دھیان جمانے کے لیے یہ ذکر ہے۔ یہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا اور موقع موقع کی دعاؤں کو یاد کرنا اور اس ہر موقع پر ان کا اہتمام کرنا۔ اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے بہترین اخلاق کے ساتھ سب سے پیش آنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، علماء کرام کی قدر کرنا۔ مایا جو مسلمان بھائی کی شرعی حاجت کے لیے چل کر جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے خلا کے برابر ہے۔ اور اللہ کے ہر حکم کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنا اور کچھ بھی مقصود نہ ہو، یہی ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس تمہاری شکلوں، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھ لے، اللہ تبارک تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو دیکھ لے۔ آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر محنت کر کے کہ میرا اپنا یقین عمل ٹھیک ہو جائے، عالم بھر کے انسانوں کا یقین عمل ٹھیک کرنے کے لیے محنت کوشش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت کی کڑن اور فکر تھی کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ اور قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، بڑی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے پوری زندگی ہے، اور اس محنت کے اعمال ہیں، ابھی روزانہ کا مشورہ ہے، روزانہ کی تعلیم ہے، چار مسجد کی تعلیم، اور روزانہ کا وقت مسجد کو وقت دینا، اور ہفتے کے 2 گزشتے ہیں، مہینے کا صرف وقت مقرر کر کے سروزہ۔ اس کے علاوہ آئی گی جماعتوں کی نصرت کرنا، شب جمعہ کا جوڑ اور منگل کا مشورہ۔ انشاءاللہ سارے کام کرنے کا ارادہ ہے، آپ بھی اپنے ارادے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دوستو بزرگ، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی پورے دین میں رکھی ہے۔ پورا دین ہم سب کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے آئے گا، جو ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سب کے ذمہ لگائی ہے، اور ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس محنت کی بنیادی محنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجیاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے گویا میرے سے محبت کی، جس نے میرے سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نماز کا مقصد ہے، نماز کا مقصد ہے، نماز کا مقصد یہ ہے کہ میری بہن کی زندگی صرف اصلاحات پر آ جائے، اور فرمایا جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ پاک 5 طرح کا اکرام کریں گے۔ ایک دنیا میں 4 مرنے کے بعد دنیا کے اندر جو ہے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، نامہ مالدار ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ علم کا معنی ہے جاننا، مقصد اس کا ہے حال کے عمل کو پہچان کر اپنی زندگی بنانا ہے۔ علماء وراثۃ الانبیاء، علماء ہمارے دین کے وارث ہیں، اللہ کے نبی کے دین کے وارث ہیں، اور علماء سے محبت کرو۔
اور اس کے بعد تیسرا ذکر کا مقصد ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں۔ سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کا ہے، موقع مال کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تیسرے کلمے کی تسبیح، درود پاک کی استغفار کی تسبیح۔ ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اکرام مسلم کا مقصد ہے اخلاق نبی کے ساتھ امت کے ساتھ پیش آنا ہے، سلام کرو سلامتی پاؤ گے۔ اور تصحیح نیت کا مقصد ہے ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ اس کو بڑھا کے عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی ہم تک پہنچتا ہے۔ دعوت تبلیغ کا مقصد اللہ کا 100% ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ دعوت تبلیغ کی محنت ہر کلمہ کو امتی کی ذمہ لگائی ہے۔ خود بھی اچھے کام کرنا ہے، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی دعوت دینا ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے، دوسروں کی برائی سے بچنے کی محنت کرنا ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے ساری زندگی۔ میں اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلنے کا عزم ارادہ کرتا ہوں۔